شہزاد شفقت صاحب نے یعنی کہ شفافیت اور احتساب کی. آپ دوسروں سے مانگیے شفافیت اور دوسروں کا کریں احتساب اور اپنا اور خود کا نہ کریں, تو بات میں کچھ وزن نہیں ہوتی ہے اور آپ کے فیصلوں کی قدر بھی نہیں کی جاتی ہے. ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے, الزام لگائے گئے بہت سارے لوگوں نے, ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ بھی کام کیا جو ایک اس لیے کیونکہ آئین یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, اور ان کو برطرف کیا. اور یہ آپ نے کھلی عدالت میں دیکھا کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ میرا کیس کھلی عدالت میں چلے, ہم نے کھلی عدالت میں چلایا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کر دیا گیا ہو بد انتظامی یعنی مس کنڈکٹ کی وجہ سے. غلطیوں کی بات ہوئی ہے, میں تو ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی نہ ہونے دیں, مگر پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں, اور جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں تو درست سمت کی طرف ہم گامزن نہیں ہو سکتے ہیں. ایک بہت مشہور کیس ذوالفقار علی بھٹو کا, ان کو سزائے موت ملی لاہور ہائی کورٹ سے, اس کو برقرار رکھا سپریم کورٹ میں نے اپیل میں, ان کی ریویو پٹیشن ڈسمس ہوئی. پھر صدر پاکستان نے اس وقت کے جو آج پھر صدر پاکستان ہے, انہوں نے ایک ریفرنس بھیجی 186 کے تحت یقیناً سپریم کورٹ کا فیصلہ ریویو کے بعد اختتام پر پہنچتا ہے, اس کو بدل نہیں جا سکتا ہے, مگر انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ یہ صحیح فیصلہ فیوچر کے لیے اس کو درستگی کی ضرورت ہے. تو ہم نے پھر اس کو سنا, یہ کیس 186 کے تحت کیسز میں نے پہلے بھی بات کی, کچھ ایک دم لگا دیے جاتے ہیں, کچھ کی سنوائی نہیں ہوئی. تو یہ کافی سنا تھا, شروع میں چلا تھا, پھر یہ کوئی 10 سال تک یہ کیس نہیں چلا, پھر یہ پریزیڈنشل ریفرنس چلایا گیا, اور اس کو ہم نے فیصلہ ہوا کہ جو کیس چلایا گیا تھا وہ غیر جانبدار اور منصفانہ طریقے طرز پہ, یعنی کہ فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کے تقاضے جن کا اندراج بنیادی حقوق میں اس کے منافی تھا, یہ ہم نے اوپینین دے دی. یعنی کہ کسی کو ہمارے پاس طاقت تو ہے نہیں کہ جو سزا ان کو مل چکی, مگر کم از کم اس بات کا اعتراف اس عدالت نے اور اس قوم نے کیا. اور اسی طرح ایک جج کو غلط طریقے سے اسلام آباد کے جج کو برطرف کیا گیا تھا, ان کو بھی واپس تو ہم بحال نہیں کر سکے کیونکہ وہ جو آئین میں دی گئی ان کی مدت ہے وہ پوری ہو چکی تھی, مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کو غلط طریقے سے نکالا گیا اور ان کو ریموو جج نہیں ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے گا. تو یعنی کہ ان کو جو باقی لوازمات میں ملے جائیں گے. دوسرے بھی مقدمے کیے جو اہم نوعیت کے تھے, اور ایک شک آئین میں ہے مگر وہ سمجھی جاتی کہ بس جی وہ ایک ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. ہم نے عمل کر کے دکھایا, وہ آرٹیکل 6 کی شک ہے کہ جس کو ہائی ٹریزن یا اعلیٰ غداری, شاید پتہ نہیں اور کوئی بہتر لفظ ہے مجھے نہیں پتا, کہ اعلیٰ غداری کا مقدمہ چلا تھا ایک آئین شکن پر جنرل پرویز مشرف پہ, وہ ٹرائبیونل بنا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ سزا ٹرائبیونل دے نہیں سکتا تھا, جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ایسا اختیار نہیں تھا کیونکہ اس کا فیصلہ اس کی اپیل سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے. تو وہ فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور آئین شکن کو ٹھہرایا قصوروار. کراچی میں
نسلہ ٹاور کے متاثرین کو معاوضہ دلوایا جب کراچی بینچ گئی تھی. اسی کیس میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ جتنے تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ دوسروں پہ انگلی نہیں ٹھکاؤں گا، سب سے پہلے اپنے ادارے پہ اٹھاؤں گا کہ جی یہ سپریم کورٹ کے سامنے سڑک پہ وہ رکھے گئے تھے بیریئرز کہ وہ سیکیورٹی، تو ہم نے وہاں سے سارے ہٹا دیے. اگر آپ دیکھیں ہم سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، بیریئرز اپنے حدود میں ہیں، اپنے حدود کے باہر نہیں ہیں، اور چہل قدمی پہ لوگوں کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ کر کے دکھایا، اور پھر دوسروں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس کے تابع ہیں اور وہ فوراً ہٹائیں، نہیں تو جو اس ادارے کا سربراہ ہوگا کراچی میں، چاہے رینجر ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو، وہ ذمہ دار ہوگا، وہ اپنے جیب سے پیسے دے گا. تو پتہ نہیں یہ لوگوں کے مسائل ان سے حل ہوتے ہیں. لوگوں کے مسائل کا ایک اور کیس، اہم کیس آیا جو مرغلہ پہاڑی نیشنل پارک کا کیس تھا. یہ جو کیسز ہیں یہ بہت اہمیت کے ہیں، اس لیے کہ اب جو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم یقیناً ہر کیس اہمیت کا ہوتا ہے، مگر کچھ کیس ہوتے ہیں جن کا ایفیکٹ بہت وسیع ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم پورا کریں، کیونکہ نہ صرف یہ نسل بد آئندہ والی نسلیں، پولیوشن. اب یہ چھوٹی سی بات ہے مگر بتانے دیجئے، چیف جسٹس کے گھر میں مور رکھے گئے ہوئے تھے، جو کے پتہ نہیں 4-5 مور تھے پنجروں میں. تو اب چیف جسٹس اور موروں کا کیا تعلق؟ ان کو فوراً ان کی رہائی کروائی، پہلے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر گئے، پھر کلر کہار میں گئے. تو میرے خیال میں کہا جاتا ہے نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جنگل ہی میں موروں کو ناچنے دیں تو بہتر ہے میرے خیال میں. دوسرے اداروں کی طرف بھی ہم نے توجہ دی، وفاقی جوڈیشل اکیڈمی، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو مؤثر بنایا. اس کی پہلی میٹنگ جس کا میں چیئرمین ہوں وہ کی، تمام چیف جسٹسز اس کے ممبران ہیں، لا منسٹر اس کے وائس چیئرمین ہیں، سب نے اس میں شرکت کی، اس کو فعال ادارہ بنایا ہے، اور اب وہ ایک فعال ادارے کے طور پر چل رہا ہے. دوسری جو چیز ہم نے کی کہ ایک کہتے ہیں نا کیس مینجمنٹ پلان، ہم نے ایک کمیٹی بنائی کیس مینجمنٹ پلان کی، اور اس میں سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کو ممبر بنائے. اور مگر یہ کمیٹی کہ یہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں، منصور علی شاہ صاحب نے یہ اپنی رپورٹ دی، یہ میں پڑھ دیتا ہوں اس سے ایک حصہ. ان ویو آف دا سگنیفیکنٹ بیک لاگ آف کیسز اینڈ نو افیکٹو کیس مینجمنٹ پالیسی ان پلیس ایٹ دا کورٹ، اے کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹڈ کمپرائزنگ آف جسٹس سید منصور علی شاہ اینڈ جسٹس منی. نے آپ کو اقدام بنائے ہیں، بہت سارے اقدام ہم نے لے لیے ہیں جو کہ بہتری لائے سسٹم میں. اس کے علاوہ ایک اور بات جس پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ آپ اور ہم عوام کے لیے ہیں در. عوام ہم سے کیا چاہتی ہے کہ ہمارے مقدمے جلد سے جلد تعین ہوں اور ہمارے پیسوں کی فضول خرچی نہ ہو. تو یہ بھی فضول خرچی بھی روکی گئی. اب کچھ شرمندگی ہوتی ہے کہتے ہوئے، مگر بتانا بھی چاہیے کہ اب چیف جسٹس کے لیے 3000 سی سی کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو لوٹا دیا گیا. بلٹ پروف لینڈ کروزر جو لاہور میں ریسٹ ہاؤس میں کھڑی تھی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھی لوٹا دیا گیا. اور ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، حکم نہیں دیا کہ مناسب ہوگا اگر یہ بیچ کر کے عوام میں جو بسیں ہیں ان کے لیے خریدیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کا بھلا ہو. ہم ٹویوٹا اور سیوک چلانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، مرسیڈیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے فرسٹ امنگس ایکول، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرسیڈیز 3000 سی سی کا حقدار بن جائے. تو یہ بھی کروڑوں کی اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اگر
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہی ہم کر سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ عوام کے پیسے ہیں، ہم امانت، یہ عوام کی امانت ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم عوام کے پیسے ہم بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بات جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ جو اب کچھ ہم چلتے ہیں جو اہم فیصلے ہم نے کیے، اور اس میں ایک اہم فیصلہ جو تھا وہ الیکشنز کا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نگراں حکومت تھی اور الیکشن نہیں ہو رہے تھے۔ الیکشن پٹیشن ہمارے پاس سپریم کورٹ کے سامنے آئی، 3 دن اس کی سنوائی ہوئی اور 12 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا، اور ہم نے تجاوز نہیں کیا اپنے اختیارات کا۔ ہم نے کہا جو 2 ادارے ہیں، صدر پاکستان کا، اور اداروں کی بات ہوتی ہے اور بھی ادارے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، دونوں فرما رہے تھے کہ یہ اختیار الیکشن تاریخ دینے کا اختیار میرا ہے، صدر صاحب فرما رہے تھے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ ہمارا اختیار ہے، مگر کسی نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی دونوں میں سے۔ یہ تو دونوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا اختیار ہے، تو پھر دے دیں آپ اپنی تاریخ۔ تو ہمارے پاس آیا، ہم نے دونوں کو کہا کہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ صدر پاکستان کیونکہ ان کا عہدہ بڑھا ہے، آپ جائیں اور تاریخ لے کر آئیے، واپس خالی ہاتھ نہ آئیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جو فروری کی 2024 کی تاریخ کا، ہم نے اس کا آرڈر میں لکھا اور یہ کہہ دیا کہ اب اس پہ رد و بدل، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، مگر رکاوٹ کرنے والے ہر چیز میں رکاوٹ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور انہوں نے تمام پاکستان کے جو اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، سارے آفیسرز کو روک دیا، نہ صرف پنجاب کی حدود تک، لاہور ہائی کورٹ کا حدود صوبے تک ہوتا ہے، صوبے کے باہر نہیں ہوتا ہے، مگر پورے پاکستان پہ، اور کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسر ہو ہی نہیں سکتے ہیں اور یہ عدلیہ سے دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن لکھ چکی تھی چیف جسٹس صاحبان کو ہائی کورٹس کے کہ جی آپ ہمیں ریٹرننگ آفیسر دینا پسند فرمائیں گے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ یہ ایک آپشن ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں اور ہم ان کو اسپیئر نہیں کر سکتے۔ تو قانون یہ کہتا ہے، تو پھر وہ الیکشن کمیشن ہم نے دیکھے کہ انہوں نے مخصوص قسم کے لوگ تو نہیں لگائے، تو انہوں نے کہا جہاں ڈی سی تھا اس کو ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو وہاں کے لوگ تھے وہ خاص نہیں لائے گئے، تو اس کو سراہا، اس فیصلے کو ہٹایا راستے سے۔ اگر وہ فیصلہ رہتا تو فروری کے الیکشن نہیں ہو پاتے۔ تو جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے الیکشنز، الیکشنز ملک میں، الیکشنز پارٹی میں، الیکشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، الیکشنز جہاں ہونا چاہیے وہاں۔ تو آئین 2 باتیں کہتا ہے کہ پبلک امپورٹنس، کہ اہم ہو پبلک کے لیے، اور دوسرا یہ ہو کہ وہ اس کا تعلق ہو بنیادی حقوق کو انفورس کرنے کا۔ تو ایک شخص اپنا کیس لیا ہے، دوسرا شخص لیا ہے، اس سے نہیں ہوتا ہے، تو اس میں یہ 2 چیزیں جب تک پوری نہ کی جائیں تو 184 کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں اکثر فیصلوں میں یہ کہہ چکا ہوں، اور مگر ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، ذکر کیا کنٹیمپٹ کا۔ پتہ نہیں مجھے میری کتنی اچھی باتیں میرے متعلق کی گئی ہیں۔